جیسا انسان ہے کہ چل رہا ہے. اللہ کا سفر اور ہمارا سفر اللہ کی جانب کسی اور نوعیت کا ہوتا ہے. یہ جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سفر کا ایک روح ہے. سمجھے اس کو؟ یعنی اگر میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ یہاں سے بڑھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ اپنے قدموں سے چل کے بڑھ رہا ہے. ایک سفر ہوتا ہے جسم کا سفر اور ایک سفر ہوتا ہے فکر کا سفر، شعور کا سفر، عقیدے کا سفر، معرفت کا سفر، عرفانیات کا سفر، روح کا سفر، نور کا سفر. تو جب آپ کا سفر نور اللہ کی طرف شروع ہوتا ہے تو پھر اللہ کا سفر نور آپ کی طرف شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب سفر ہے آپ کا اللہ کی جانب. اب اللہ بھی وہاں سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو جب نقطہ اتصال آتا ہے اور عبد اور معبود ایک منزل پر مل جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا اور لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کس کو کیا مانے، کس کو کس طرح مانے. جملہ وہیں پہ رکا ہوا ہے کہ جب اللہ اپنے کاموں میں شریک کرے تو اللہ کو کیا کہا جائے. اللہ نے اپنے صفات گنوائے اور اللہ نے اپنے متعلق کہا. یہ جتنی بھی تقریر میں کر رہا ہوں اس میں صرف اور صرف فضائل علی بیان ہوں گے. اس میں کہیں یہ کوئی بھی اگر کسی ذہن کے کسی گوشے میں کوئی ایسا تصور پیدا ہو جائے کہ میں اس وقت کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو دراصل آپ اپنے دماغ سے ہٹا کر ایک نورانیت اور عرفان کا سفر میرے ساتھ طے کریں. اللہ سورہ انعام میں کہہ رہا ہے کہ هو الذی عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. پروردگار ارشاد فرمایا اور اپنے متعلق بندوں کو بتا رہا اور اس طریقے سے بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں سوائے اس کے کوئی اور نہیں جانتا. سورہ انعام کی یہ آیتیں ہیں جس میں آگے اللہ نے کتاب کا تعارف بھی کرایا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس سے پہلے کیا ہے هو الذی عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں کہ جن چابیوں کو سوائے اس کے کوئی اور نہیں جانتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی ہے تو گویا اللہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن آیت کے مزاج میں ایک بات داخل ہو سکتی تھی کہ اللہ یہاں لفظ رکھ دیتا کہ اللہ الذی عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا اللہ. اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں جنہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. لیکن یہاں اللہ نے لفظ اللہ نہیں رکھا. بہت آہستگی سے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھتے چلے جائیں. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ متوجہ ہیں لیکن جتنی دیر متوجہ رہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھتے چلے جائیں. وہ کہہ رہا ہے وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں جسے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. اب یہ وہ سمجھ میں نہ آتا قیامت تک، وہ سمجھ میں نہ آتا قیامت تک. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم رزاقیت کی بات کرتے ہیں، ستاریت کی بات کرتے ہیں، ربوبیت کی بات کرتے ہیں، اس کے کرم کی بات کرتے ہیں، غیب کے خزانوں کی چابیوں کی بات کرتے ہیں تو بس حدود الہی، اللہ کا دائرہ اختیار اور اللہ کی قدرت انہی ناموں تک محدود ہے. اگر ان ناموں تک ہم کسی کو لے کے آ گئے تو گویا ہم نے دائرہ اختیار الہی میں کسی کو داخل کر دیا اور ہم کفر کا اختیار اور کفر کا الزام اپنے سر رکھ لیں گے. لیکن جب اللہ گفتگو کرتا ہے قرآن میں اور جب وارث قرآن ان آیات کی تشریح پر آتا ہے تو پھر ذہن انسانی کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اب ہم فکر اور معرفت کے دروازے کھولنے جا رہے ہیں. اب ہم تمہیں تفسیر کی طرف متوجہ کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور جنہیں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. وہ قیامت تک سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کون ہے. اگر ممبر کوفہ سے صاحب ممبر سلونی ایک مرتبہ جلال کے عالم میں آ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ انا الذی عندی مفاتح الغیب، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں.
तशरीह इस अंदाज से न करे कि अना अल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बअदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गैरी, मैं वो कि जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, जिन्हें मोहम्मद के बाद सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। तो क़यामत तक कुरान की आयतों की तशरीह नहीं हो सकती थी। अब मुझसे ये पूछिए कि अली को क्या जरूरत महसूस हुई कि मिंबरे कूफा से बैठकर अपने मुताल्लिक तारुफ का वो अंदाज इख्तियार करे कि जहां आगे जाकर नुसैरी को कुछ शक होने लग जाए, जहां आगे जाकर आज के लोगों को शक होने लग जाए, अली को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि अली इस अंदाज से अपना तारुफ करा दे। अली ये भी कह सकते थे कि मैं अल्लाह का वली हूं, मैं पैगंबर का वसी हूं, मैं बिन्ते पैगंबर का शौहर हूं, मैं हसन और हुसैन का बाबा हूं, मेरे दायरे इख्तियार में अल्लाह ने अपनी खिलाफत का इख्तियार रखा है, मेरे दायरे इख्तियार में अल्लाह ने पैगंबर की नियाबत का इख्तियार रखा है। अली ये भी कह सकते थे कि आओ मस्जिद कूफा में मेरी नमाजों की महवियत का आलम देखो, आओ दिन भर मेरे रोजे रखने का आलम देखो, आओ शब में 1000 तकबीरें मेरे घर से बुलंद होते हुए देखो, आओ मुझे देखो कि मैं अमीर कायनात होते हुए दुनिया के गरीब तरीन फर्द की तरह रह रहा हूं। अली इस तरह भी तारुफ करा सकते थे। अली ने एकदम इतनी बुलंदी से अपना तारुफ कराने की जरूरत क्यों महसूस की? तो एक जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं कि उसी दौर में कि जहां अली मिंबर कूफा पे पैगंबर की नियाबत और अल्लाह की विलायत का इख्तियार लिए हुए बैठे थे, वहीं पर मुल्क शाम में कुछ बरस ऐसे गुजरे कि जहां अली पर तबर्रा किया गया, जहां अली को नाउजुबिल्लाह गालियां दी गई और जहां 70,000 मिंबरों से हर मिंबर के खतीब पर यह बात वाजिब करार दे दी गई कि मिंबर से खतीब उस वक्त तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक अली को बुरा न कह दे। जब 40 साल 70,000 मिंबरों से अली पर सबको शितम किया गया, अली को बुरा कहा गया और ये बात फैला दी गई कि नाउजुबिल्लाह अली अरब का एक डाकू है, अली को नमाज से कोई वास्ता नहीं है, अली को रोजे से कोई वास्ता नहीं है और अली पैगंबर से कोई रिश्तेदारी नहीं रखता। जब ये प्रोपेगेंडा बहुत बढ़ गया और लोगों के कान पक गए सुनते सुनते, तो लोग कहते थे या अली इस बात का जवाब दे दीजिए, या अली अपनी नमाज के मुताल्लिक बता दीजिए, या अली अपने रोजे के मुताल्लिक बता दीजिए, या अली अपने शजरे को आश्कार कर दीजिए। तो अली का ये स्टेटस नहीं था कि हर ऐरे गैरे के एतराज का जवाब उसकी जबान में दे देते। तो अली ये नहीं करते कि मिंबर से बैठ के कहे कि हाँ वो कह रहा है कि मैं नाउजुबिल्लाह अरब का डाकू हूं, तो आओ मुझे देखो, मैं तो इतना दयानतदार हूं कि बैतुल माल जब शाम को उठता हूं तो बैतुल माल में झाड़ू दे के उठता हूं, तमाम माल मोमिनीन और मुस्लिमीन तक तकसीम कर देता हूं। अली ये बताने के लिए अली का स्टेटस नहीं था कि अली कहे कि आओ मिंबरे कूफा पर आओ, आओ मस्जिद कूफा में आओ और मेरी नमाजें देखो, आओ दिन भर मेरे रोजे देखो, आओ ये मेरा शजरा है। नहीं, अली का ये स्टेटस नहीं था कि इस तरह जवाब देते। जब पानी हद से गुजर गया तो अली ने कहा हाँ अब वो वक्त आ गया कि सुनो अली का कसीदा, अली की ज़बानी सुनो, अली के फजाइल, अली के फजाइल, अली की ज़बानी सुनो। तो अब अली ने मिंबर कूफा से बैठकर शाम की उठती मौजों को इस तरह दबाया कि कयामत तक अब अली पर इस तरह एतराज करने वाला खड़ा नहीं हो सकता, और अगर सामने आ जाए तो उसमें दम नहीं है कि अली के सामने बरकरार रह जाए। तो अली ने उस अंदाज से तारुफ कराया कि मिंबर कूफा से बैठे हुए हैं।